دوستوں، اگر اس دنیا میں خدا ہے تو اس دنیا میں انسانوں پر مصیبتیں کیوں ہیں؟ اس بات کو سمجھانے کا سلسلہ جو چل رہا ہے، پچھلے ویڈیو میں آپ نے سنا کہ انسان کا برین اور خوشی، پلیجر اور خوشحالی کے بارے میں، اسی چیز کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ دوستوں، کوئی بھی سائنس یہ کہہ سکتا ہے کہ انسان کا پری فرنٹل کارٹیکس وہ 13 سال کے بعد بننا شروع ہوتا ہے؟ یہ بات سائنس سے پروف ہے کہ بچپن سے لے کر کے 13 سال تک، کیا 24 سال تک جو اس کے لانگ ٹرم میموری میں جائے گا، وہی انسان کا ہیبٹ بنے گا، وہی انسان کی پرسنالٹی بنے گی، ویسا ہی انسان بنے گا، ویسا ہی معاشرہ بنے گا۔ دوستوں، ہمارے اسکول، کالجز، یونیورسٹیز کے اندر میں سوشل سائنس کیوں پڑھائے جاتے ہیں؟ سائیکولوجی کیوں پڑھا جاتے ہیں؟ یہ سائنس ہی تو ہے، یہ سائنس ہی تو کہہ رہا ہے کہ بچپن سے لے کر کے 13 سال کی عمر تک اور 24 سال تک، اور ہمیشہ اسے اچھائی کی تعلیم دینے ہیں اور برائی سے روکنے ہیں۔ جب دنیا بنا اس وقت تو یہ اسکول، کالجز، یونیورسٹی نہیں تھے، لیکن قدرت نے ہمارے لیے مذہب کا انتظام کیا۔ قدرت نے ہمارے لیے پیغمبروں، اوتاروں، مسیحا اور فلاسفرز کا انتظام کیا، حکمت والے لوگوں کا انتظام کیا۔ قدرت نے ہمارے لیے یہ بہت بڑا انتظام کیا، اور کیونکہ قدرت کو پتہ ہے بنانے والا تو وہی ہے نا، تو اسے انسان کے لیے انہوں نے سب کچھ دیا، تو انسان ان سب چیز کو توڑ پھوڑ کر دے گا، درہم برہم کر دے گا۔ اس لیے آپ کو میں سائنس سے سمجھا رہا ہوں کہ اگر آپ کو دنیا کے اندر میں جو نعمت قدرت نے آپ کے خوشحالی کی چیزیں ہر طرف پھیلا کر کے رکھے ہیں، اس سے برابری کا بٹوارا کروانے کے لیے آپ کو اپنے مذہب پر مضبوط رہنے کے لیے آپ کو آج ہی سے بدلنا ہوگا، اپنے اصول کو بدلنا ہوگا، اپنے مذہب کے کتابوں میں پڑھنا ہوگا کہ عبادات ہی اور اپنے رب پر یقین اور صبر ہی آپ کا کام نہیں ہے۔ اگر آپ اس دنیا میں انسانوں کو بہترین انسان بناتے ہیں، اس دنیا میں ہمدرد معاشرہ قائم کرتے ہیں، اپنے گھر سے، اپنے علاقے سے، اپنے مسجد سے، اپنے مندر سے، اپنے چرچ سے، اپنے عبادت گاہوں سے انسانیت کو پھیلاتے ہیں، تو خوشحالی آپ کے سامنے میں ہے۔ دوستوں، انسانی حقوق کے ادارے انسانی حقوق کو ظالموں سے دلانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، جو کہ پاسبل نہیں ہے۔ لیکن یہ جو انسانیت ہے، یہ انسانی حقوق کے دینے والوں کو بناتے ہیں۔ مثال میں نے نہیں دیا کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ لینے والے لوگ نہیں بچے تھے، دینے والے زیادہ ہو گئے تھے، لینے والے نہیں بچے تھے۔ دوستو، مجھے پتا ہے کہ جو ہیبٹ بن گئی ہے، جو سوسائٹی کا، جو سماج کا بچپن سے لے کر کے آج تک اور صدیوں سے ایک ہیبٹ بن گیا ہے کہ مذہب کا مطلب عبادات اور صبر کرو، ٹھیک ہے؟ تو یہ میری باتیں جو آپ کے ذہن کے اندر میں جائیں گے، یہ اتنا جلدی آپ کے اندر میں بدلاؤ لانے والا نہیں ہے۔ تو میں نے جو بتایا کہ آپ سب کے مذہب میں ڈانٹ ہے آپ کے رب کے طرف سے کہ آپ نے اگر انسانیت کو سیکھنا، سکھانا اور دنیا میں انسانیت کا معاشرہ بنانا، اس بات کو نہیں کریں گے تو آپ اپنے مذہب میں سے ہے ہی نہیں۔ میں مثال دیتا ہوں کہ بہت سارے حدیث کے اندر میں مثال ہے کہ رب کے طرف سے عذاب آیا، کہا گیا کہ فلانے بندے کو پٹکو، فرشتوں کو
تو فرشتوں نے کہا کہ وہ تو ساری زندگی عبادات کرتے ہیں اور صبر کرتے ہیں، آجو باجو کچھ بھی ہوتا ہے تو وہ صبر کرتے ہیں اور عبادات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اسی کو پٹکو نا، کیونکہ انسان تڑپتا رہا، انسان بے چین رہا، انسان بھوکا رہا، اس نے کچھ نہیں کیا، پٹکو اس کو۔ یہ حدیث موجود ہے۔ یہ بھی حدیث موجود ہے کہ ایک ناؤ ہے، یہ مثال ہے، ایک ناؤ ہے، شپ ہے، اس کے اندر میں اوپر میں کچھ لوگ ہیں اور نیچے میں کچھ لوگ ہیں۔ تو نیچے والوں نے شپ کو سوراخ کر کے وہاں سے پانی لینا شروع کر دیا کسی کام کے لیے۔ تو اگر اوپر والا نیچے والے کو روکے گا نہیں تو شپ ڈوب جائے گا، لیکن اوپر والا اگر سوچے گا کہ میں صبر کروں گا تو ڈوب جاؤ۔ نہیں ہے یہ مذہب۔ مذہب 4 بنیادی باتوں پہ ہے، اور یہ بنیادی باتیں انسان کے سائیکولوجی سے میچ کرتا ہے، اور اتنا زبردست میچ کرتا ہے کہ انسان بگڑ جائے گا، انسان برباد ہو جائے گا۔ اس لیے انسانوں کو مذہب دیا گیا ہے، ایک بہترین سوسائٹی، ایک بہترین معاشرہ بنا کر کے جینا ہے۔ اگر آپ کو خوشحالی چاہیے دوستوں، میں ایک بات پوچھتا ہوں، کیا آپ خوش ہیں؟ نہیں ہیں؟ کیا میں خوش ہوں؟ نہیں ہوں؟ کیا امیر آدمی خوش ہیں؟ نہیں ہیں؟ اب برائیاں کتنی کتنی بڑی، انسانوں کو اٹھا اٹھا کر کے، اسے مار کر کے اس کے اعضاء کو بیچا جا رہا ہے۔ ابھی برائی کرنے والے لوگ آپ کے گھر کے چاروں طرف آ چکے ہیں۔ آپ کے بیٹیاں محفوظ نہیں، آپ کے بیٹے محفوظ نہیں، آپ محفوظ نہیں۔ آپ کے دسترخوان پر کتنے ایسے ملاوٹ کے سامان ہیں جو 2 منٹ میں آپ کو برباد کر دے گا۔ آپ کے بچے کیا کھا رہے ہیں؟ اٹھیں، جاگیں، انسانیت کو بحال کریں، انسانیت کو بحال کریں، اپنے مذہب کے اصل باتوں پر یقین کریں۔ اب آپ پوچھیں گے کچھ لوگ اپاہج کیوں ہیں؟ دنیا میں فلڈ کیوں آتے ہیں؟ یہ کیوں آتے ہیں؟ وہ کیوں آتے ہیں؟ بھائی، یہ جو میں مصیبتوں کو گنایا ہوں، پہلے اس کو بچنے کے لیے آپ کے پاس دوسرا اور کوئی طریقہ ہے؟ دنیا کے اندر میں اتنے خطرناک سے خطرناک ہتھیار بن چکے ہیں کہ ہم سب کا بچنا بہت مشکل ہے۔ کسی وقت ایک اسپارک ہوگا اور ساری دنیا ختم۔ یہ نہ کہیں کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، وہ کچھ نہیں کر سکتے، وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ ایک شخص بھی اس دنیا کو بدلنے کے لیے کافی ہے۔ اب اس کے بعد آپ کو ایک اور کانسیپٹ کو سمجھنا پڑے گا۔ وہ کانسیپٹ ہے شیطان کا کانسیپٹ۔ شیطان کا کانسیپٹ کو آپ کو سمجھاؤں گا میں آگے کے ویڈیو میں۔